الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی دین اسلام مکمل کر دیا تھا، اور آپ کی زندگی میں ہی یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ اصول دے کر گئے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا تو وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ویسے کا ویسا رہنے دیا جائے جیسا آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس میں اضافے کرنا، اس میں نئی چیزیں داخل کرنا، یہ درست نہیں ہوگا۔ شریعت نے اس معاملے میں عبادات اور معاملات کے درمیان فرق رکھا ہے۔ عبادات کی باری آتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جو بھی ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے گا وہ ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو کوئی بھی نئی عبادت ناقابل قبول ہے، اور ایسے ہی وہ عبادات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں انہیں تبدیل کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کوئی عبادت بتائی، لیکن آپ نے وہ عبادت کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا، اور اگر لوگ اسے کوئی مخصوص شکل دیں گے تو وہ غلط ہوگا، مخصوص کیفیت دیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اگر اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین کیا جائے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی جائے تو وہ بھی غلط ہوگا، اور اگر اس عبادت کے لیے کوئی خاص عدد مقرر کیا جائے، کوئی خاص تعداد مقرر کی جائے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی جائے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ البتہ اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی آسانی کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی ہے، لیکن کوئی آدمی اتوار کے دن زیادہ سپارے اس لیے پڑھتا ہے کہ آج مجھے چھٹی ہے، وہ اتوار کے دن کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہا، اتوار کے دن کے معاملے میں اتوار کے دن میں کوئی خاص فضیلت نہیں سمجھتا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج مجھے چھٹی ہے، آج میں 5 سپارے پڑھ سکتا ہوں، تو وہ ہر اتوار کو 5 سپارے پڑھتا ہے، تو اس لحاظ سے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عبادات جو آپ نے مطلقاً بیان کی ہیں، انہیں مقید نہیں کیا، ان کی کوئی حد بندی نہیں کی، ان کی کوئی تخصیص نہیں کی، لوگوں کو اس کی تخصیص کر کے بتانا کہ فلان ٹائم پہ یہ عبادت کرو، یا اس تعداد کے ساتھ کرو، یا اس کیفیت کے ساتھ کرو، تو یہ غلط ہوگا، بدعت ہوگا، دین میں اضافہ ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ جبکہ معاملات کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے۔ تو زمین کی ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہمارے لیے حلال ہے، اسے استعمال کرنا درست ہے، سوائے ان چیزوں کے جن سے روک دیا گیا۔ جن سے نہیں روکا گیا وہ سب کی سب حلال ہیں، وہ سب کی سب استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے کئی بھائی اس معاملے میں شریعت کے ان اصولوں کی پابندی نہیں کرتے۔ مثلا کچھ بھائی کہتے ہیں کہ وظائف میں وقت اور تعداد متعین کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے، اور اصل کیا موجود ہے؟ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت شریعت نے مقرر کیا ہے، حج کا وقت شریعت نے مقرر کیا ہے کس مہینے میں حج کرنا ہے، روزے کا وقت شریعت نے مقرر کیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وظائف میں وقت اور تعداد متعین کی جا سکتی ہے۔ یہ دلیل پڑھ کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو شریعت کے برابر کرنے کے مترادف ہے۔ شریعت نے نماز کے 5 ٹائم نماز کے اوقات مقرر کیے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے بارے میں کہا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرنے کے بارے میں کہا۔ شریعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی عبادت کا وقت مقرر کرے یا اس کی تعداد مقرر کرے، لیکن شریعت نے کچھ عبادات، کچھ اذکار، کچھ وظائف ایسے رکھے ہیں جن کی تعداد مقرر نہیں کی۔ اگر ہم اس کی کوئی خاص تعداد مقرر کرتے ہیں اور اس تعداد کو اہمیت دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں تو یہ ہم اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ غلط ہوگا۔ اسی لیے صحابہ اکرام ایسی چیزوں کے اوپر سختی سے انکار کیا کرتے تھے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سند قابل قبول ہے، ضعیف نہیں ہے، قابل اعتماد ہے، قابل اعتبار ہے، کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا کہ کوفے کی مسجد میں کچھ لوگ اجتماعی طور پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف لوگوں کو مختلف گروپوں میں بانٹ رکھا ہے، اور ہر گروپ کا ایک امیر ہے، ایک سربراہ ہے، اور وہ اپنے گروپ میں موجود ہر آدمی سے باری باری کہتا ہے کہ اب تم ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا 100 بار، پھر ساتھ والے سے کہتا ہے، پھر تیسرے سے کہتا ہے، پھر چوتھے سے کہتا ہے، اس کے بعد وہ سبحان اللہ کا ذکر کرواتا ہے، پھر اللہ اکبر کا ذکر کرواتا ہے، اور یہ اذکار 100 بار ہو رہے ہیں۔ سامنے کنکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں جن پہ وہ اذکار گنے جا رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ ناراض ہوئے۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ سبحان اللہ کا ذکر کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اس کی اثر موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اس کی اثر موجود ہے، اللہ اکبر کا ذکر کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اس کا اصل موجود ہے۔ لیکن یہ جو نئی شکل دے دی گئی تھی، گروپ بنایا گیا، گروپوں کے امیر مقرر کیے گئے،
اور باری باری ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ذکر 100 بار کرو، اور پہلا آدمی کرے، پھر دوسرا کرے، تیسرا کرے. یہ پہلے سے موجود عبادت کو نئی شکل، نئی کیفیت دے دی گئی تھی اور تعداد مقرر کر دی گئی تھی. اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شدید ناراض ہوئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ کنکریاں ہیں جن پہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ ابھی تو آپ کے استعمال شدہ برتن ٹوٹے نہیں، ابھی تو آپ کا استعمال شدہ لباس بوسیدہ نہیں ہوا، ابھی تو آپ کے شاگرد، آپ کے ساتھی کثرت سے موجود ہیں، اور تم نے اتنی جلدی گمراہی کا اور ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے. غور کیجئے کتنے الفاظ شدید ہیں. وہ آگے سے کہنے لگے ابو عبد الرحمن کہ ہمارا ارادہ خیر کا ہے، برائی کا ارادہ نہیں ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ خیر والا نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلا آپ کا نیک عمل، آپ کی عبادت اب درست ہوگی جب نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے کرنے والے ہوں، ریاکاری نہ ہو. دوسرے نمبر پہ وہ عمل بھی درست ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہو، آپ کی مہر لگی ہوئی ہو، آپ سے وہ عمل ثابت ہو. تو یہ لوگ جو تھے یہ پہلے سے موجود ایک عبادت کو نئی شکل دے رہے تھے، نئی ترتیب دے رہے تھے، اس کی تعداد مقرر کر رہے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اوپر شدید ناراض ہو رہے ہیں اور وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ اچھا ہے. عبداللہ ابن مسعود ان سے کہتے ہیں کہ یاد رکھو تم دو حالتوں سے خالی نہیں ہو، یا تو تم نے گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے، یا تمہیں ہدایت کا وہ راستہ مل گیا ہے، وہ طریقہ مل گیا ہے، خیر کا وہ کام مل گیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، آپ کو پتہ نہیں چل سکا، تمہیں پتہ چل گیا ہے. اب جو بھی ان دو حالتوں میں سے جو بھی حالت وہ اختیار کرتے اس کا نتیجہ اچھا نہیں تھا. اگر وہ یہ کہتے کہ ہم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. اگر وہ کہیں نہیں جی ہمیں خیر کا ایسا کام مل گیا جو نبی السلام کو معلوم نہیں تھا تو وہ بھی غلط ہے. تو میرے بھائیو آپ یہاں پہ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود نے ایسے لوگوں کے اوپر کتنی سختی کی. صحابہ کرام کا یہ تصور تھا، ان کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی شریعت کو ویسے رہنے دیا جائے جیسے نبی علیہ السلام دے کر گئے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے کہہ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھتا ہوں. اب دیکھیے آپ پہ سلام پڑھنا اس کی اصل تو موجود ہے، آپ نے سلام پڑھنے کی ترغیب دی ہے، قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لیکن یہ جو آپ پہ سلام پڑھنا ہے یہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسے نئی شکل دی جا رہی تھی کہ چھینک آنے کے موقع پہ الحمدللہ کے ساتھ ساتھ سلام پڑھنا یہ ایک نئی چیز تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس موقع پہ شدید ناراض ہوئے اور اس آدمی سے کہنے لگے کہ چھینک آنے پہ آپ پہ سلام پڑھنے کا طریقہ ہمیں بھی آتا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ الحمدللہ کہنا سکھایا ہے، سلام پڑھنا نہیں سکھایا. میرے بھائیو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عبادت کے معاملے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اور شریعت کی حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جن عبادات کو، جن اذکار کو شریعت نے مطلق رکھا ہے، مقید نہیں کیا، مخصوص نہیں کیا کسی تعداد کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی کیفیت کے ساتھ، انہیں مقید نہیں کرنا چاہیے، انہیں مخصوص نہیں کرنا چاہیے.